اگرچہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام سیاسی میدان میں موجود رہے۔ مثلاً اگر ہم ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگی پر اجمالی نظر ڈالیں تو حضرت علی علیہ السلام نے اگرچہ 25 سال تک خانہ نشینی کی زندگی بسر کی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی اسلامی حکومت کا اہم ترین مسائل اور ان کے حل کرنے میں مشورے دیتے اور مدد فرماتے رہے ہیں، یہاں تک کہ عربوں میں ایک ضرب مثل بھی مشہور اور معروف ہو گئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: یہ ایسی مشکل ہے کہ جس کو ابو الحسن بھی حل نہیں کر سکتے۔ عرب اس ضرب المثل کو اس وقت استعمال کرتے تھے کہ جس کے حل کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، اور دوسرا یہ کہ خلیفہ عمر کا جملہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ جس کو 125 مرتبہ زبان پر دہرایا۔ حضرت علی علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین بہت دقت کے ساتھ سیاسی حوادث پر نظر رکھتے تھے، لیکن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی غم انگیز شہادت باقی ائمہ طاہرین علیہ السلام کی شہادت سے مختلف ہے۔ مثال کے طور پر حضرت امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ بھی زندان میں نہیں گئے، لیکن مکر و فریب کے ساتھ آپ کو زہر دیا گیا، اس طرح حضرت کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی مکرانہ روش سے مسموم ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام علی رضا اور دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام بھی اس طرح شہید ہوئے، لیکن ان ائمہ کی شہادت اور ان کے دفن ہونا احترام کے ساتھ رہا۔ لیکن کسی کی بھی حضرت امام حسین اور امام موسیٰ کاظم کی طرح اہانت، خصوصاً جنازوں کی بے حرمتی نہیں کی گئی۔ کیوں؟ ان دو اماموں کی شہادت مختلف طریقے پر واقع کیوں ہوئی اور غموں سے بھری ہوئی، اور طولانی زندان اور شہادت کے بعد اہانت؟ خلفۂ بنی امیہ اور بنی عباس ائمہ طاہرین علیہم السلام سے خوف میں رہتے تھے، اور جب بھی کوئی خلیفہ یہ چاہتا تھا کہ کسی امام کو شہید کرے تو وہ اپنے کسی خاص آدمی کو دستور دیتا تھا کہ امام کو شہید کرنے کا نقشہ تیار کیا جائے۔ یہ نقشہ خلیفہ کے تمام اطرافیوں حتیٰ وزراء سے بھی مخفی رکھا جاتا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں میں بہت زیادہ مذہبی افراد بھی ہوتے تھے۔ زیارت شرفیہ کے متن میں تذکرہ ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جنازے کے ساتھ توہین ہوئی، کہ جو ایک امام کے لیے بہت بے حرمتی شمار ہوتی ہے۔ اس کے بعد سلیمان نے آپ کے جنازے کو اپنے قبضے میں لے لیا اور کہا یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جنازہ ہے، اس کو دیکھو۔ تو لوگوں نے آپ کی زیارت کی۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت کا جنازہ نگہبانوں کے درمیان لایا گیا، 4 نگہبان اٹھے اور نعرہ لگایا، اے لوگو، جو شخص چاہتا ہے کہ فرزند موسیٰ کاظم علیہ السلام کو دیکھے، باہر نکل کر آؤ۔ جی ہاں، یہ لوگ اسی طرح نعرہ لگا رہے تھے کہ جن کو زبان پر لانے سے بھی خوف خدا محسوس کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت کے جنازہ 3 دن تک راستے میں رکھا گیا، اور جو کوئی بھی وہاں سے گزرتا تھا جنازے کو دیکھتا تھا اس رجسٹر میں کہ وہ جہاں رکھا گیا تھا اپنے دستخط کرتا تھا۔ یہاں پر خود بخود ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی طرح ان خصوصیات کی حامل کیوں تھی؟ اس لیے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایسے اقدام انجام دیے تھے کہ جن سے امت کے سیاسی حالات تبدیل ہو جائیں، اور ان اقدامات سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کو مخفی ہونا اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی سے شروع ہوا۔ آپ کی زندگی کے تمام مراحل خصوصاً آپ کی شہادت پر ختم ہوا۔ یہ تمام امور ہم کو ان حالات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جو زمانے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ ایک انقلابی زندگی میں گزر رہے تھے۔ عزیزان محترم، روایات میں آیا ہے کہ جب محمد بن اسماعیل ہارون الرشید کے دربار میں پہنچا، اس سے کہا، اے امیر المومنین، 2 خلیفہ اس زمین پر حکومت کرتے ہیں، موسیٰ بن جعفر مدینہ میں، اور ان کے لیے بھی لوگوں سے خراج لیا جاتا ہے، اور آپ بغداد میں، آپ کے لیے بھی لوگوں سے خراج جمع کیا جاتا ہے۔ ہارون نے کہا،
تجھے خدا کی قسم کیا سچ کہتا ہے؟ محمد نے جواب دیا، خدا کی قسم ایسا ہی ہے۔ اور امام معصوم سے بھی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اموال کو جمع نہیں فرماتے تھے، لیکن ہارون الرشید کے زمانے میں حضرت کے دشمن بہت زیادہ ہو گئے تھے اور حضرت اموال کو تقسیم کرنے کے لیے بھی مناسب حالات محسوس نہیں کرتے تھے، سوائے رات کی تاریکی، اور وہ بھی بہت مخصوص افراد کے درمیان کے جو آپ کے لیے قابل اطمینان تھے۔ لہٰذا اموال بہت زیادہ جمع ہو گیا، اس لیے کہ حضرت نہیں چاہتے تھے کہ سخنچین افراد ہارون کے پاس جائیں اور ان اموال کو دیکھیں اور کہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اموال کو جمع فرما رہے ہیں اور ان کی امامت مسلم و ثبوت ہے۔ اس طرح وہ لوگ ہارون کو مجبور کریں تاکہ موسیٰ بن جعفر پر حملہ کیا جا سکے۔ اگر ایسے حالات نہ ہوتے تو امام علیہ السلام یقیناً اموال کو جمع فرماتے اور ان کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ عزیزان محترم، روایات میں آیا ہے کہ نشاپور کے شیعوں نے آپس میں اجتماع کیا اور محمد بن علی نشاپوری کو اپنا نمائندہ بنا کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا۔ نشاپور کے لوگوں نے 30,000 دینار، 50,000 درہم اور کچھ مقدار میں لباس اس کو دیا کہ وہ امام کی خدمت میں پیش کرے۔ اس زمانے میں ایک عورت نشاپور میں رہتی تھی جس کا نام تھا بی بی شتتیہ۔ اس نے ایک درہم اور ایک ہاتھوں سے بنا ہوا کپڑا حضرت کے لیے بھیجا کہ جس کی قیمت 4 درہم تھی، اور کہا، حق میں کوئی شرم نہیں ہے۔ پھر ایک ظرف کو لایا گیا جس میں نشاپور کے لوگوں کے حالات تھے۔ اس ظرف میں سطر خطوط تھے کہ جن میں ہر خط میں کچھ سوالات تحریر کیے گئے تھے۔ لکھنے والوں نے انہی خطوں میں جگہ خالی چھوڑ دی تھی کہ حضرت ان سوالات کے جوابات اس خالی جگہ پر تحریر فرما دیں۔ ان میں سے 2 خطوں کو 3 بندوں میں باندھا گیا تھا اور ان پر 3 مہریں لگائی گئی تھیں، اور پھر ایک بند پر جداگانہ مہر لگی تھی۔ لوگوں نے محمد بن علی سے کہا، ان خطوں کو رات میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا اور اگلے روز جا کر سوالوں کے جواب ضرور حاصل کر لینا۔ حکومت کے اندر مذہبی تحریک کی حکومت۔ ان روایات کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مذہبی تحریک حکومت وقت کے مقابلے ایک مستقل حکومت تھی کہ جس کی رہبری حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یہ تحریک کی حکومت سرکاری حکومت کے اندر تھی۔ مذہبی تحریک انتہائی مخفیانہ طور پر اپنے نظام کو چلا رہی تھی۔ علی بن یقطین کہ جو ہارون الرشید کا وزیر تھا، ان سے روایت ہے کہ میں ہارون الرشید کے دربار میں کھڑا ہوا تھا کہ بادشاہ روم کے ہدایہ اور تحائف لائے گئے۔ ان ہدایہ میں سے ایک کھال کا بنا ہوا لباس بھی تھا کہ جو کالے رنگ کے کپڑا اور سنہری رنگ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے کبھی بھی اس سے زیادہ خوبصورت کپڑا نہیں دیکھا تھا۔ ہارون نے محسوس کیا کہ میں اسی کپڑے کو دیکھنے میں مشغول ہوں، لہٰذا اس نے وہ کپڑا مجھے کو بخش دیا۔ میں نے بھی اس کپڑے کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے بھیج دیا۔ اس واقعے کو 9 مہینے گزر گئے۔ میں ہارون کے پاس سے واپس آیا اور اس کے دربار سے باہر نکلا کہ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچا، ایک خادم میرے پاس آیا اور اس کے پاس ایک صندوق میں وہی کپڑا اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت خط، اس پر نئی مہر لگی ہوئی، اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، یہ ابھی ایک آدمی لایا تھا اور کہا تھا اس کو جب تیرا آقا آئے اس کو دے دینا۔ میں نے بھی اس خط کو کھولا، اچانک دیکھا کہ خط میں میرے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جانب سے ہے۔ اس خط میں اس طرح تحریر تھا، اے علی، ابھی تجھ کو اس کپڑے کی ضرورت ہے، میں بھی یہ تیرے پاس بھیج رہا ہوں۔ میں نے صندوق کھولا، کپڑے کو دیکھا، اس کو پہچان لیا۔ اسی وقت ہارون الرشید کا خادم بغیر اجازت کے میرے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین کے سوالات کے جواب دو۔ میں نے کہا، کیا ہو گیا؟
اس نے کہا امیر المومنین نے کہا ہے کہ وہ کپڑا کہ جو آپ کو بخشا تھا وہ کہاں ہے؟ میں نے کہا امیر المومنین نے مجھ کو زیادہ ہدایہ دیے ہیں۔ کون سا ہدایہ؟ اس نے کہا وہ کالے رنگ کا اونی کپڑا کہ جو سنہرے رنگ سے بنا ہوا تھا۔ میں نے کہا میں اس کا کیا کر سکتا ہوں؟ اسے اپنے کندھوں پر ڈال کر چند رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے ابھی امیر المومنین کے پاس سے واپسی پر اس کو طلب کیا ہے تاکہ اس کو پہن کر نماز پڑھوں۔ ہم لوگ ہارون کے پاس آئے۔ اس نے عمر بن بزیق کی جانب دیکھا اور کہا اس سے کہو کہ اس کپڑے کو لے کر آؤ۔ میں نے بھی ایک خادم کو اپنے گھر بھیجا اور اس کپڑے کو منگوا لیا۔ ہارون نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو کہا اے عمر، آج کے بعد علی کے بارے میں مجھ سے کچھ نہیں کہنا۔ اس وقت ہارون نے دستور دیا کہ 50,000 درہم کے ساتھ اس کپڑے کو علی بن یقطین کے گھر واپس کر دو۔ اس قضیے کا سخن چین میرا چچا زاد بھائی ہی تھا۔